الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة الاعراف وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون۔ ترجمہ: اور قوم فرعون میں جو سردار تھے کہنے لگے کہ آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دیجیے گا کہ ملک میں خرابی کریں اور آپ سے اور آپ کے معبودوں سے دستکش ہو جائیں۔ وہ بولے کہ ہم ان لڑکوں کو قتل کر ڈالیں گے اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیں گے، بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ ان آیتوں میں ہم حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ پڑھ رہے ہیں۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے جادوگروں نے فرعون کی دھمکیوں کو رد کر دیا اور اس سے مرعوب نہیں ہوئے اور دین حق نہ چھوڑا۔ جب حق کے نشان دیکھ کر یہ ساحرین جو ہے وہ اسلام لے آئے اور بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینا شروع کر دیا، بلکہ بعض قبطیوں کا بھی میلان، قبطی وہ لوگ تھے جو مصر کے رہنے والے اور وہاں کے لوکل لوگ تھے، ان کا بھی میلان جو ہے حضرت موسیٰ کی طرف ہونے لگا، تو فرعونی لیڈر گھبرا گئے اور فرعون کو یہ کہہ کر تشدد پر آمادہ کرنے لگے کہ موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ آزاد رہ کر ملک میں اودھم مچاتے پھریں اور عام لوگوں کو اپنی طرف مائل کر کے حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیں، اور آئندہ تیری اور تیرے تجویز کیے ہوئے معبودوں کی پرستش سے ان کو جو ہے وہ پھسلا دیں۔ فرعون کو اپنے رب اعلیٰ بڑا پروردگار کہنا بڑا اچھا لگتا تھا۔ غالباً اسی اعلیٰ کو نبھانے کے لیے کچھ ادنا پروردگار بھی تجویز کیے ہوں گے۔ ان کو یہاں آلہتک یعنی کہ آپ کے معبودوں سے تعبیر کیا گیا۔ بعض نے کہا کہ وہ گائے وغیرہ کی مجسم تصویریں تھیں، بعض نے سورج اور ستاروں کا جو ہے وہ ذکر کیا، بعض کے نزدیک خود فرعون نے اپنی تصویر کے مجسمے پر جو ہے وہ پرستش کے لیے جو ہے وہ تقسیم کر دیے تھے۔ بہرحال بڑا معبود اپنے آپ کو ہی کہلواتا تھا، اور جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے معبود جو تھے وہ بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کیا تھا اور ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، اس خوف سے کہ یہ وہی اسرائیلی نہ ہو جس کے ہاتھ پر اس کی سلطنت کے زوال کی خبر جو ہے وہ جو پیشن گوئی کرنے والے تھے انہوں نے دی تھی، اور لڑکیوں کو خدمت وغیرہ کے لیے زندہ رہنے دیتا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا اثر دیکھ کر اندیشہ ہوا کہ کہیں اس کی تربیت اور اعانت سے بنی اسرائیل زور نہ پکڑ جائیں، اس لیے انہیں خوفزدہ اور عاجز کرنے کے لیے اپنے زور و قوت کے نشے میں پھر اسی پرانی اسکیم پر عمل کرنے کی ٹھانی۔ بنی اسرائیل اس سفاکانہ تجویز کو سن کر طبعی طور پر پریشان اور دہشت زدہ ہوں گے۔ اس کا علاج موسیٰ علیہ السلام نے آئندہ آیت میں بتلا دیا جو ہم کل پڑھیں گے۔ اس آیت کا جو آج پڑھی گئی آخری حصہ نہایت اہم ہے سمجھنے کے لیے اور غور کرنے کے لیے کہ اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالی جب طاقت، دولت اور وسائل دیتا ہے تو انسان جو ہے وہ تکبر پر اتر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کمزوروں پر غالب ہیں، ہم جو ہے وہ نہتوں پر غالب ہیں، ہم جو ہے وہ بے سر و سامان لوگوں پر غالب ہیں، جیسا کہ فرعون نے کہا تھا کہ ہم چاہے ان کے ساتھ جو کچھ بھی کریں ہم ان پر غالب ہیں، یہ ہمارا کیا کہیں گے، جیسا کہ اس نے کہا کہ اِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ کہ بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ لیکن دیکھا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیسے اس کو غرق کیا، کیسے اس کو نیست و نابود کیا اور تمام سرداروں کو اور اس کی قوم کے متکبرین کو غارت کیا۔ اسی طرح آج بھی مسلمانوں پر دہشت اور ظلم و ستم ڈھانے والوں پر اللہ سبحانہ وتعالی ایسا ہی انشاءاللہ عذاب بھیجے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔